دوستوں آدابرس ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج کافی دن کے بعد آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اور میرے گلے کی خرابی کے سبب نہیں کر پا رہی تھی اور ابھی بھی میرا گلا جو ہے ابھی بھی مکمل طور پہ صحیح نہیں ہوا ہے، لیکن حال ہی میں برطانیہ کے سپریم کورٹ نے خواتین کے جنس سے متعلق ایک فیصلہ دیا ہے، تو اس کے اوپر لکھنا ضروری تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہ اپنا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ خواتین کی اپنے تشخص کی جو جنگ ہے وہ ایک طویل جدوجہد پر مبنی ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں خواتین نے اپنے تشخص کے لیے ایک طویل جدوجہد سے اس کو نبرد آزما ہونا پڑا اور اب تک وہ اس کا سامنا بھی کرتی چلی آ رہی ہے، جیسے عدم مساوات، ووٹ کا حق نہ ہونا، صنفی تعصب، پیشہ ورانہ عدم مساوات یعنی مرد کے مقابلے میں خواتین کی کم تنخواہیں، زچگی کے دوران کی چھٹیاں، میریٹل ریپ، زبردستی کی شادی، کم عمری کی شادی، گھریلو تشدد وغیرہ خواتین کے ایسے مسائل تھے کہ جس کے حل کے لیے اس نے ایک طویل سفر جو ہے طے کیا ہے۔ بہرحال اب صدیوں کے سفر کے بعد برطانیہ کی سپریم کورٹ کا خواتین کی جنس کے بارے میں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے 16 اپریل 2025 کو مساوات ایکٹ 2010 کے تحت خواتین کی قانونی تعریف کے بارے میں ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس ایکٹ میں خواتین اور جنس کی اصطلاحات سے مراد حیاتیاتی جنس یعنی بایولوجیکل سیکس ہے۔ اس کا مطلب ہے قانون کی نظر میں خواتین وہ ہے یا خاتون وہ ہے جو پیدائش کے وقت مادہ ہو، پیدائشی طور پر مادہ ہو۔ اس اہم فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ مساوات ایکٹ 2010 میں جنس کی تعریف پیدائشی یا حیاتیاتی جنس پر مبنی ہے، یعنی کوئی شخص پیدائش کے وقت اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے یا تو عورت ہے یا مرد ہے۔ جینڈر ریکگنیشن سرٹیفکیٹ، جس کو GRC بھی کہا جاتا ہے، یعنی صنفی شناخت کا جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے مساوات ایکٹ کے تحت جنس تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی جنس تبدیل کروا بھی لی اور اس کے پاس GRC سرٹیفکیٹ موجود بھی ہو، تب بھی مساوات ایکٹ کے مقاصد کے لیے اس کی حیاتیاتی یا پیدائشی جنس وہی تسلیم کی جائے گی جو پیدائش کے وقت جو کہ سمجھی گئی ہے۔ اس بارے میں عدالت نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اگر جنس یا جینڈر کی تعریف میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن کے پاس GRC ہے یعنی جینڈر ریکگنیشن سرٹیفکیٹ، تو اس سے قانون میں نہ صرف تضادات پیدا ہوں گے بلکہ مساوات ایکٹ کے بعض حصوں، خاص طور پہ حمل اور زچگی میں امتیازی سلوک، اس کے علاوہ صرف خواتین کی خدمات، مشترکہ رہائش اور کھیلوں سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکاٹش حکومت کے جاری کردہ اصول، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس اپنے جنس کو خاتون تسلیم کروانے کا GRC ہے اسے مساوی ایکٹ کے تحت خاتون سمجھا جائے گا، عدالت نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ بہرحال عدالت کے فیصلے کے مطابق ٹرانسجنڈر افراد کو ابھی بھی مساوات ایکٹ کے تحت امتیازی سلوک سے تحفظ حاصل ہے۔ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے کارکنوں نے اس فیصلے پر مایوس کن اور امتیازی سلوک پر مبنی قرار دے رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹرانسجنڈر افراد مزید تعصب اور امتیازی سلوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ فیصلہ جینڈر ریکگنیشن ایکٹ 2004 کے مقاصد کو کمزور کر دے گا، جو ٹرانسجنڈر افراد کو قانونی شناخت دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جگہیں جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں، جیسے کہ خواتین کے لیے مخصوص پناہ گاہیں، ہسپتال کے وارڈز
اور خواتین کے کھیل وغیرہ ایسی جگہوں پر حیاتیاتی طور پر مرد افراد ان جگہوں پر داخلہ کرنے پر مجبور نہیں ہوں گی، چاہے ان کے پاس GRC سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے پر خواتین حقوق کی تنظیموں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے خواتین کے حقوق اور صرف خواتین کے لیے مخصوص جگہوں کی جیت قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے پر مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ٹرانسجنڈر قوانین کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے کہ اس سے قانونی وضاحت آئی ہے کہ برطانیہ کے قانون میں خواتین کی تعریف جنسیاتی بنیاد پر کی جائے گی، اور صنفی شناخت کا سرٹیفکیٹ GRC اس تعریف کو مساوات ایکٹ کے مقاصد کے لیے تبدیل نہیں کرے گا۔ تاہم ٹرانسجنڈر افراد کو اب بھی امتیازی سلوک سے قانونی تحفظ حاصل رہے گا، مگر اب سوال یہ ہے کہ کچھ بچے جو بغیر کسی مادی کسی شناخت کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مرد ہیں یا خاتون، تو ان کو حیاتی طور پر کس جنس سے مانا جائے گا۔ اس بارے میں فیصلے کے اندر مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنہیں ہم خواجہ سرایہ یونج کہتے ہیں، جو پیدائش کے وقت نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، بہت سارے مختلف میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ پیدا ہوتے، تو ان کے لیے کیا تعریف وضع کی جائے گی، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔